حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں سے، اپنے عقیدت مندوں سے یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الدنیا ثلاثۃ ایام، آپ فرماتے تھے کہ انسان کی زندگی کیا ہے، یہ زندگی جس کو ہم 60 سال 70 سال 80 سال کی طوالت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زندگی انسان کی 3 دن ہیں، الدنیا ثلاثۃ ایام، فرماتے انسان کی زندگی کیا ہے، 3 دن کی زندگی ہے۔ ایک دن وہ جو انسان ماضی کے اندر گزار چکا، اب وہ تمہارے پاس پلٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ ماضی کے اندر آپ نے جو بھی کیا، اب اس پر سوائے افسوس کے اور سوائے پشیمانی کے کچھ ہاتھ حاصل نہیں آنے والا۔ فرماتے اس پر تو سوائے افسردگی کے، پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ اور ایک انسان کی زندگی کا دن ہے آنے والا، یعنی مستقبل والا دن، اور وہ تجھے پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ انسان کی زندگی میں مقدر ہے کہ نہیں، لکھا ہوا ہے کہ نصیب میں نہیں لکھا ہوا۔ اسی لیے فرماتے حال کے اندر، یعنی آج کا دن جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا، اس کو کیا کرنا ہے، غنیمت شمار کرنا چاہیے، کیونکہ اس ماضی کا دن جو گزر چکا ہے ہمارا، مستقبل کا ہمیں پتا نہیں ہے، لہٰذا حال کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہوا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، مختلف اقوال لکھے میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے حوالے سے 3 تقریباً اقوال ملتے ہیں، جن میں سے 2 قول کیا ہے زیادہ مشہور ملتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عمر کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ آپ نے 1500 برس عمر پائی، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ 1000 برس آپ نے عمر پائی، 950 دن کیا ہے آپ نے تبلیغ کے زمانے میں گزارے۔ کسی نے حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اتنی طویل، اور غالباً انبیاء علیہ السلام کے اندر سب سے زیادہ طویل العمر پانے والے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ذات والی صفات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی طویل عرصے کی زندگی گزاری، آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے جب اس شخص نے سوال کیا، علماء لکھتے ہیں، صاحب درۃ الناصحین نے اس بات کو لکھا، فرماتے جس حجرے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام موجود تھے، اس کے 2 دروازے تھے۔ اس سائل نے جب سوال کیا کہ حضرت آپ نے 1500 یا 1000 برس جو بھی آپ قول لے لیں، آپ نے اتنی طویل عرصے کی زندگی گزاری، آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ آپ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے خارج ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے اتنی طویل عرصے کی زندگی کو اتنا مختصر پایا ہوا ہے، یعنی اتنا 1500 برس یا 1000 برس کی عمر کو میں نے اتنا مختصر پایا کہ گویا کہ انسان ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے کیا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج جو ہم اپنا وقت ویسے ہی فضولیات میں، لغویات میں اور بیہودہ مشاغل کے اندر گزار رہے ہیں، اس وقت کے بارے میں کیا ہے، ہم سے سوال ہوگا۔ جبھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ الوقت کالسیف، فرمایا وقت مثل تلوار کے ہے، ان لم تقطعہ، اگر تو نے اس کو نہیں کاٹا وہ تجھے کاٹ لے گا۔ یعنی وقت کو اگر تم نے لا یعنی کاموں کے اندر اگر گزار دیا، بے فائدہ زندگی کے اندر گزار دیا، یعنی ایسے کاموں کے اندر گزار دیا جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو یہ تجھے کیا ہے، کاٹ لے گا۔ اس لیے ہمیں کیا ہے، وقت کو ہمیشہ غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے محدثین کے اندر، بڑے بڑے نامور محدثین نے اس امت کے اوپر کتنے احسانات فرمائے، کتابیں لکھی باقاعدہ، جن میں سر فہرست میری نظر میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ حالانکہ ان کی عمریں بہت قلیل تھیں، لیکن انہوں نے کیا ہے، اپنے وقت کو غنیمت شمار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کام بھی کیسا لیا۔ اب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو دیکھیں، انہوں نے اپنے وقت کو کام میں لاتے ہوئے بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، تقریباً 30 جلدوں کے اوپر۔
علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جلدوں کے اوپر صحیح البخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری ہے، روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا مقام و مرتبہ اور درجہ ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے نام سے مکمل 30 جلدوں کے اوپر کیا ہے شرح لکھی۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول حدیث اور اسماء و رجال کے اوپر تہذیب و تہذیب کے نام سے کتاب لکھی، وہ بھی تقریباً 20 جلدوں کے اوپر موجود ہے۔ حالانکہ ان کے لیے بھی یہی رات دن صبح شام اور 24 گھنٹے تھے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ آج جو ہمیں میسر ہے صبح شام دن رات 24 گھنٹے میسر ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں، بحیثیت ایک طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی زندگی کے حوالے سے غور کریں۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 9 جلدیں لسان المیزان کے نام سے لکھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوقات کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، وہ بھی 10 جلدوں کے اوپر ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کا یومیہ لکھنا جو ہوگا وہ کتنے کاپیاں بنتا ہوگا، کتنے دفتر بنتا ہوگا۔ یعنی بڑے بڑے نام ہیں اکابرین کے، جنہوں نے باقاعدہ اپنے وقت کو کیا ہے بروئے کار لاتے ہوئے اپنے وقت کو غنیمت شمار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ان سے کام بھی لیا۔ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 کتابوں سے زیادہ کتابیں لکھی، جن میں سر فہرست کیا ہے فتاوی رضویہ شریف موجود ہے۔ غالباً تقریباً 22,000 صفحات بنتے ہیں کوئی فتاوی رضویہ شریف کے، حالانکہ ان کے پاس بھی کیا تھا، یہی 24 گھنٹے صبح شام دن اور رات تھا، لیکن انہوں نے اپنے کیا ہے وقت کو غنیمت شمار کیا۔ اس طرح اکابرین کے حالات زندگی آپ اٹھا کے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 300 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں بڑی بڑی کتابیں الدر منصور ہے، تفسیر کی ایک کتاب الگ سے لکھی، الاتقان کے نام سے آپ نے تفسیر اصول تفسیر کے اوپر کتاب لکھی۔ تو اس طرح بہت سے اکابرین جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، اہمیت کو جانا، وقت کی قدر و اہمیت کو جانا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے اوقات کے اندر برکت بھی عطا فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو کیا ہے غنیمت شمار کریں۔ دیکھیں 1 منٹ ہوتا ہے، 1 منٹ کی بھی اگر ہم قدر کریں، یہ میرے سامنے مکمل ایک کتاب ہے علامہ افروز قادری صاحب کی، ساؤتھ افریقہ کے عالم دین ہے، سنی عالم دین، ان کی کتاب ہے وقت ہزار نعمت ہے۔ میں یہ عرض کروں گا، درخواست التجا کروں گا کہ ہر طالب علم اس کتاب کو پڑھے، وقت کی قدر و اہمیت کو جاننے کے لیے۔ فرمایا ہے کہ اگر انسان قدر کرے یعنی وقت کی، تو اس کے لیے 1 منٹ بھی کیا ہوتا ہے، بہت بڑی چیز ہوتا ہے، کہ 1 منٹ کے اندر آپ کیا ہے سورت اخلاص کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر وقت کی قدر کرنے والا، وقت کا قدردان ہو، تو وہ 1 منٹ بھی اپنا ضائع نہیں کرے گا۔ وہ 1 منٹ کو بھی اگر کام میں لانا چاہے تو سورت اخلاص 1 منٹ میں آپ کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو 1 منٹ کے اندر کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک ہے، استغفار ہے، اور اوراد و وظائف کی جو کتابوں کے اندر جو اذکار مذکور ہیں، آپ ان کو 1 منٹ کے اندر کتنا پڑھ سکتے ہیں اگر وقت کا قدردان ہو۔ وگرنہ اگر اس کو وقت کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، پھر وہ گھنٹوں کے گھنٹے بھی کیا ہے چائے کے کپ کے نام کے اوپر ہوٹل پہ بیٹھ کے کیا ہے ضائع کر سکتا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے وقت کی کیا کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات لکھی، انسان کی زندگی کا خلاصہ لکھا ہے، غالباً طوالت ہو رہی ہے، لیکن یہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انسان کی زندگی کا ایک خلاصہ بتائے اس حکایت کے اندر، وہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے غلام کو ایک ٹوکرا دیا اور ایک باغ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اس باغ میں داخل ہو جا
اور بہترین سے بہترین قسم کے جو پھل ہوں فروٹ ہوں وہ کیا ہے اس ٹوکری کے اندر جمع کرتے رہنا. لیکن اس کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ جب باغ بہت بڑا باغ تھا، جب اس باغ کے اندر ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آنا ہے. اس پر ذرا توجہ رکھیں آپ حضرات. اساتذہ کے لیے نہیں، میں آپ حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں. اساتذہ تو ماشاءاللہ نور علی نور ہے. تو بادشاہ سلامت نے اپنے خادم کو ٹوکرا دیا اور کہا کہ یہ باغ کا دروازہ ہے پہلا، جب اس کے اندر سے داخل ہو جائے گا دوبارہ پلٹ کے نہیں آنا ہے. وہ خادم کیا ہے جیسے ہی باغ کے اندر خالی ٹوکرا لے کر کیا ہے حاضر ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ انواع و اقسام قسم کے مختلف رنگا رنگی مختلف قسم کے کیا ہے پھل اور پھول اور فروٹ وغیرہ موجود ہیں. اس نے یہ سوچ کے اس دروازے سے کچھ نہ لیا کہ ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے سے دروازے سے جو باغ ہوگا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. وہ اس کیا ہے باغ کو چھوڑ کر اگلے دروازے میں داخل ہوا تو اگلے دروازے کے اندر اس سے بھی زیادہ کیا ہے حسین و جمیل انواع و اقسام کے کیا ہے پھل اور فروٹ اور پھول وغیرہ موجود ہیں. اس نے پھر یہی سمجھ کے کہ اگلا جو آنے والا دروازہ ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا اس سے بھی کیا ہے بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، حسین و جمیل قسم کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے. المختصر یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالباً یہ منہاج العابدین کے اندر یا کیمیہ سعادت کے اندر بات لکھی ہوئی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یوں کرتے کرتے 7 دروازے تک 7ویں دروازے تک جب پہنچا تو آگے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی باغ اب ختم ہو چکا تھا. اور وہ جیسا اس نے ٹوکرا بادشاہ سلامت سے خالی لیا تھا ویسے کا ویسا ہی، چونکہ شرط یہ رکھی تھی کہ دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آنا ہے. اب وہ بادشاہ سلامت کے پاس جب حاضر ہوا خائب و خاسر ہوا، پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، نادم ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ آج کا کام ہم جمعہ سے شروع کریں گے، یعنی خیر کا کام، نیکی کا کام. کسی کو اگر نماز کے لیے کہا جائے یا کسی کو اگر دین کی دعوت دی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کو شروع کریں گے، بعض لوگ کہتے ہیں رمضان سے شروع کریں گے. تو اس طرح انسان کی زندگی کے اندر کیا ہے شیطان چونکہ اس کو ابلیس سے تلبیس دکھاتا ہے، مکر دکھاتا ہے، یوں انسان کی زندگی کا کیا ہے وقت اجل آ جاتا ہے اور انسان کیا ہے اس دنیا سے اپنا جیسا آیا تھا نامہ اعمال ویسے خالی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کی اہمیت اور اس کی قدر کرنے کی پہچان نصیب فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.